الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ سن 2026 1447 سن ہجری کے رمضان کے درس قرآن کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے، اور آج ہمارا یہ 10واں پروگرام ہے، اور آج ہمارا موضوع ہے تربیت اولاد اور اہل خانہ کی ذمہ داری۔ ہمارے ہاں جب نکاح ہوتا ہے تو ہمارے کچھ نہ کچھ مقاصد پیش نظر ہوتے ہیں، بعض عمومی مقاصد ہوتے ہیں، بعض خصوصی مقاصد ہوتے ہیں۔ عمومی مقاصد تو یہ کہ بھئی شادی کرنی ہی ہے، سبھی کرتے ہیں، اور مرد کو یہ ہے کہ ایک عورت مل جاتی ہے، اپنے تقاضائے نفسانی کو جائز طریقے سے وہ پورا کر سکتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، گھر کا نظام چلانے کے لیے ایک عورت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ بہت سی چیزوں سے یکسوئی حاصل کر لیتا ہے، کھانا بنا ہوا مل جائے گا، کپڑے استری ہیں اور دیگر چیزیں ہیں۔ ایسے ہی لڑکی والے جو ہوتے ہیں بھی بچی کی شادی تو کرنی ہے، یہ عرفی ذہن ہے ہمارا، عموماً عرف میں یہی ہے، اور یہ ہے کہ بچی کو تحفظ حاصل ہوگا، توالد و تناسل ہوگا۔ عورت کے لیے بھی تقاضۂ نفسانی کی تکمیل کے حلال ذرائع ہیں، اور مرد کی طرف سے اس کو پھر نان نفقہ دیگر چیزوں سے وہ بے پرواہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے عمومی مقاصد ہوتے ہیں۔ بعض خصوصی مقاصد ہوتے ہیں کہ آدمی کسی خاص خاندان، خاص شکل و صورت، خاص مال و دولت کو پیش نظر رکھ کر شادی کرتا ہے، اور کوئی مصلحتیں ہوتی ہیں تو لیکن یہ تمام مصالح جو میں نے مشاہدہ کیے ہیں، ان میں ایک بہت بڑی مصلحت، ایک بہت بڑی حکمت کو ہم فراموش کر دیتے ہیں، جو مطالبہ شرع ہے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر بے برکتیاں بھی ہیں، آخرت کا وبال بھی جمع ہو رہا ہے۔ میدان محشر کے حساب و کتاب کے لیے گویا کہ ایک آدمی اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوتا ہے، اور اپنی ذمہ داریوں سے وہ بہت دور ہوتا ہے۔ یعنی وہ جو میں عرض کرنے والا ہوں کہ شریعت نے نکاح کے ان تمام مقاصد کو منع نہیں کیا کہ آپ ان کے قصد و ارادے سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن ایک بڑا جو مقصود ہے جو شریعت نے ہمیں بیان فرمایا، جس کے بارے میں نشاندہی اللہ تبارک و تعالی نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس جہنم پر ایسے ملائکہ، ایسے فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں جو سخت گیر ہیں، ان شدت سے گرفت کرنے والے ہیں، اور گرفت میں بہت ہی شدید ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی ایسی چیز میں نافرمانی نہیں کرتے، جن کا ان کو حکم دیا گیا وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو حکم دیا، یا جو بھی ان کو حکم دیا جائے اس کو پورا کرتے ہیں۔ گویا کہ نکاح کے بڑے مقاصد میں سے یہ ہے بڑا مقصد کہ ایک مرد کے حوالے ایک عورت کی جاتی ہے، پھر بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کو ذمہ داری دے دی گئی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھی اب جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی علم دین حاصل کرے، نیکیوں پر عمل کرے، گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، جو میں بار بار آپ کو تفصیل ذکر کرتا ہوں۔ کم از کم فرض، واجب، سنت موقدہ آدمی پورا کرے، اور حرام، مکروہ تحریمی اساءت سے بچے، جو جس بھی فیلڈ سے وہ تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح عبادات کے معاملات، دیگر چیزیں، جو چیزیں اس پر فرض ہیں ان سب کو پورا کرے، جو واجب ہیں پورا کرے، جن کی شرعی حیثیت سنت موقدہ تک ہے انہیں بھی پورا کرے گا، اور جو چیزیں اس پہ حرام کر دی گئیں، چاہے وہ سوچنے کے اعتبار سے، نگاہ کے اعتبار سے، مال کمانے کے اعتبار سے، رشتہ داری دوستیوں کے اعتبار سے، ان سے بچے۔ ایسی حرام اور سنت موقدہ کے ترک، یعنی اساءت جس کو کہتے ہیں، اس سے بچے۔ یہ 6 امور پہ توجہ کرنی ہوتی ہے، تب انسان گویا کہ اگر ان سے بچتا ہے اور اس پہ استقامت حاصل کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی خدا نخواستہ اگر بتقاضائے بشریت
فرض واجب یا سنت موقدہ کے ترک یا حرام مکروہ تحریمی اساءت میں مبتلا ہو جاتا ہے، فوراً توبہ کر لے تو ٹھیک ہے۔ یہ ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا، اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں نیکی کا حکم کرے، انہیں برائی سے روکے، انہیں علم دین سکھائے، خود رول ماڈل بن کر دکھائے، تب وہ جہنم کی آگ سے بچیں گے، اور ان کو جنت کا راستہ دکھانا اس کی ذمہ داری ہے۔ گویا کہ نکاح ہو جانے کے بعد یہ سوچنا کہ جی بیوی مل گئی، بچے ہو گئے، کھانا بنا ہوا مل رہا ہے، کپڑے استری شدہ مل رہے ہیں، گھر صاف ستھرا مل رہا ہے، بچے اچھے اسکول میں پڑھ لیے، پال پوس کے جوان کیا، شادیاں کر دیں، کاروبار سیٹ ہو گئے، وہ نوکریوں پہ لگ گئے، چلے جی ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی۔ لیکن یہ ذمہ داری جو شریعت آپ کے اوپر مقرر کر رہی ہے، کبھی آپ نے سنجیدگی سے سوچا ہے کہ اس ذمہ داری کو آپ نے پورا کیا کہ نہیں کیا؟ تو جتنے ہمارے بھائی بہن مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان سب سے دائرۂ ادب میں رہ کر ایک کویسچن کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اس آیت کی روشنی میں کبھی آپ نے سنجیدگی سے اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے بارے میں سوچا ہے؟ عمل نہیں کہہ رہا ہوں، سوچا ہے کہ مجھے بچانا ہے جہنم کی آگ سے، نمبر 1۔ نمبر 2، اب مجھے کیسے بچانا ہے یہ سوچا ہے آپ نے؟ نمبر 3، پورا اس کو روڈ میپ اسٹیپس تیار کیے ہیں کہ فرسٹ اسٹیپ یہ، سیکنڈ یہ، فورتھ یہ، ففتھ یہ۔ پھر نمبر 4، کہ آپ نے اس کا پریکٹیکل کیا کہ باقاعدہ آپ نے گھر میں ایک ایسا نظام بنایا کہ آپ کے گھر والے جہنم کے راستے کو چھوڑ کر جنت کے راستے پہ چلے ہوں؟ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کی عمر چاہے 90 سال ہے، 80 سال ہے، 45 سال ہے، 50 سال ہے، 35 سال ہے، اگر آپ شادی شدہ ہیں، میں بھائیوں سے بھی مخاطب ہوں کیونکہ اکثر تو خطاب اس سرپرستوں سے ہے، لیکن ہماری جو بہنیں ہیں جو ماں کی حیثیت رکھتی ہیں، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو نکاح کے ایک بڑے مقصد کا یا تو علم ہی نہیں تھا، یا علم تھا تو آپ نے اللہ رسول کی، جیسے اکثر ہمارے ہیں کہ ہم پرواہ ہی نہیں کرتے، وہی آپ نے کیا، اور اپنے گھر والوں کے لیے کوئی سنجیدگی اختیار نہیں کی۔ اگر آپ اپنی فیملی کو یو کے شفٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے، کیا کریں گے؟ آپ ہر وہ معلومات حاصل کریں گے جو آپ کی اور آپ کی فیملی کی پروٹیکشن کے لیے ضروری ہے، آسانی کے لیے ضروری ہے۔ پاسپورٹ ہونا چاہیے، ویزا لگا ہونا چاہیے، وہاں جا کر مجھے کیا کرنا ہے، کیا کام کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، مکان اپنا ہوگا، کرائے پر ہوگا، وہاں کے رولز، وہاں کے لاز کو مجھے فالو کرنا ہے، تو پہلے سے آپ جانیں گے کہ ایسا نہ ہو وہاں ڈرائیونگ میں غلط کر بیٹھوں، کوئی غلط کام کر بیٹھوں، مجھے وہاں سے ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیا جائے۔ ساری احتیاط کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کو احساس دلایا ہے کہ جب تم شادی کرتے ہو، تمہارے بچے پیدا ہوتے ہیں، تو ان کو جنت میں لے جانے کی ذمہ داری تمہاری ہے، تو تمہیں ایسا کرنا ہوگا۔ اس کے بارے میں کبھی ہم سنجیدگی اختیار نہیں کرتے، کیونکہ اللہ، معذرت کے ساتھ میں بار بار معذرت کا لفظ اس لیے کر لیتا ہوں کہ ہم بڑے نازک مزاج ہیں، ناراض جلدی ہو جاتے ہیں، اس لیے میں معافیاں مانگتا رہتا ہوں ساتھ ساتھ، اور کہتا جاتا ہوں کہ ہماری نگاہوں میں سب سے کم اہمیت جو ہے نا، جو میں نے عملی لحاظ سے دیکھی، زبان سے کوئی نہیں کہتا، کہے گا تو کافر ہو جائے گا، وہ اللہ کی، رسول کی، ان کے احکامات کی، قرآن کی، اسلام کی سب سے آخر میں دیکھی جائے گی، دیکھیں گے۔ بہت سارے تو ایسے مجھے سننے والے ہیں، یا آپ آگے اس کو فارورڈ کریں میرے پروگرام کو، جن کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ کا یہ مطالبہ ہے، اتنی بے پرواہی ہے۔ بہرحال اب میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، یہ آپ کے لیے سعادت کی بات ہے کہ آپ اللہ کی بات کو سمجھتے ہیں، سن رہے ہیں، کم از کم اپنا احتساب تو کریں گے، کم از کم اگر خدا نخواستہ سابقہ زندگی میں اغلاط ہوئی ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا موقع تو ملے گا۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا طریق میں نے بتایا کہ آدمی علم دین سیکھے، اور علم دین میں فرض علوم، اور وہ میں نے جب علم کی اہمیت پہ درس قرآن آپ سن چکے ہوں گے، ورنہ آپ دیکھ لیجئے گا دوسرا یا تیسرا پروگرام یہ درس قرآن ہے، اس کو ایک دفعہ پھر سنیں کہ عقائد بما دلائل ایک آدمی کو سیکھنے چاہیے تاکہ خدا نخواستہ کفر یا بدعت میں مبتلا نہ ہو جائے، یا شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس طرح احکام شرعیہ عملیہ وہ سیکھے، عبادات سے متعلق، معاملات، مناکحات سے متعلق، عبادات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، فطرہ، پھر نماز میں چونکہ طہارت ہے تو ٹوٹل طہارت کے مسائل اس کو سیکھنے ہوں گے، حتیٰ کہ مرد کو بھی حیض و نفاس کے مسائل سیکھنا ضروری ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ وہ اس کی زوجہ ہے، اور حالت حیض میں کتنا مرد عورت قریب ہو سکتے ہیں، کن چیزوں کی احتیاط چاہیے، اور بیوی کو اگر حیض کے مسائل نہیں آتے تو شوہر کو سکھانا یا اس کا انتظام کرنا لازم ہوتا ہے، تو یہ بھی سیکھنے ہوتے ہیں۔
اس طرح معاملات میں آپ بزنس کرتے ہیں یا ویسی دکانوں پہ خرید و فروخت کرتے ہیں، کرائے پہ چیز لیتے ہیں دیتے ہیں، آپ رکشے میں بیٹھتے ہیں، ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں، اسی طریقے سے آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، شرکت ہے، مداربت ہے، آپ کسی کے پاس امانت رکھواتے ہیں، قرض دیتے ہیں، ان تمام چیزوں کے مسائل یہ معاملات کے اندر آتے ہیں۔ یہ سب جتنے آپ جن چیزوں میں انوالو ہوتے جائیں گے ان کا علم سیکھنا لازم۔ اگر نہیں سیکھیں گے غلطی کریں گے جہنم میں جائیں گے اگر اللہ ناراض ہوا، اور اللہ فرما رہا ہے جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تیسرا مناکحات کے میاں بیوی کے تمام معاملات، یہ نکاح سے متعلق، اس میں نکاح بھی ہے، پھر مہر ہے، پھر نان نفقہ ہے، جسمانی تعلق جو مرد عورت کے، میں بار بار یہ لفظ کہتا ہوں، اس کا بھی ایک علم ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ آج ہمارے نوجوانوں کی شادی ہوتی ہے اور وہ انٹرنیٹ پر الٹی سیدھی چیزیں دیکھ کر ہر چیز کا پریکٹیکل کرنے کا سوچتے ہیں، اور اس میں بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اپنی شریعت پتہ نہیں ہوتی اور اس میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ اور آج کل یہ بڑا مسئلہ ہو گیا جی، ہر چیز ہم AI سے معلوم کر لیتے ہیں، چلے گئے فوراً انٹرنیٹ پہ لکھا دیکھا، اب اس میں اتنی رائے آ جاتی ہیں، صحیح بتانے والے بہت ہی کم ہوتے ہیں، وہ کسی کی بھی رائے لے کر اور معاملہ ہو جاتا ہے اور اس میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے اشارہ کیا کہ مرد جو ہوتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے ایک اچھا رول ماڈل ہوتا ہے، اسے ایسا بن کر رہنا ہے کہ بیوی دیکھے تو بھی پازیٹیو سوچ لے اور اس کا عمل اچھا ہو، اس کے اندر آخرت کی تیاری کی ہمت پیدا ہو، اس کی اولاد دیکھے تو پازیٹیو چیزیں ہی پاس آئیں۔ اچھا رول ماڈل بننا ضروری ہوتا ہے، تبھی آدمی تربیت کر سکتا ہے اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ تو جب یہ آپ چیزیں کریں گے کہ آپ نے علم دین سیکھ لیا، اپنے اوپر نافذ بھی کیا، اور اسی طرح تیسری چیز صغیرہ کبیرہ ظاہری بات میں گناہ، ان سے بچے، آپ نے پریکٹیکل کیا، رول ماڈل بنے، اس کا مطلب انشاءاللہ آپ جہنم کی آگ سے محفوظ ہوں گے۔ اب آئی اگلی ذمہ داری، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، انہیں بھی فرض و علوم سکھائیں۔ اگر خود نہیں سکھا سکتے تو انتظام کرنا ہوگا، وہ میں آپ کو بار بار کہہ دیتا ہوں، ہمارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی اس معاملے میں آپ کے ساتھ بہت تعاون کرے گی انشاءاللہ۔ آن لائن پڑھوائیں، فرض علوم کورس کروائیں، اس کے بعد نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اپنی بیوی کو بھی اولاد کو بھی، اور خود جیسے میں نے کہا رول ماڈل بن کر ان کے اندر ہمت بیدار کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے اور یہ چیزیں ہمیں اختیار کرنی چاہیے، لیکن بعد وقت ہم اس کے جسٹ اپوزٹ چلے جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کا ایندھن بنا رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے دبا کے گناہ، نہ نماز پڑھ رہے، نہ روزہ، نہ حرام حلال کی تمیز، زبان پر گالیاں، بیوی کے حقوق سلب، ماں باپ سے بدتمیزیاں، امانتیں دبا رہے ہیں، لوگوں کے مال کھا رہے ہیں، وراثتیں کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، گندی چیزیں سوچ رہے ہیں، گندا بول رہے ہیں، گندے دوست بنائے ہوئے ہیں، غلاظت در غلاظت پہ مبتلا ہیں۔ تو یہ حکم کہاں پورا ہوا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ؟ ہم تو گویا کہ اپنے عمل سے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو جہنم کا ایندھن بنائیں گے اپنے آپ کو۔ اور پھر دوسری گھر والوں کی ذمہ داری، جب ایسا غافل آدمی ہوگا وہ کیا اپنے گھر والوں کو نماز کا کہے گا؟ لہذا گھر کا گھر بے نمازی، رمضان کے روزے بھی بعض لوگ نہیں رکھ رہے ہیں اس دور کے اندر، عورتیں بے پردہ، سارا دن غیبتیں، چغلیاں، نہ بڑوں کا ادب، نہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت، لڑائی جھگڑا، بڑوں کو گالیاں بک رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، چڑچڑا پن ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے شوہر کو۔ خود وہ جب گناہ کر کر کے اپنی اولاد کو گناہوں پر دلیر کر رہا ہے، تو بتائیے کیا ہم اس آیت پر عمل کر رہے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں؟ بلکہ ہم تو راستہ دکھا رہے ہیں۔ ایک گھر کا سرپرست مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ اولاد کے سامنے گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام کو انتہائی معمولی سمجھتے ہوئے بے دردی سے پس پشت پھینکنے میں کوئی شرم و حیا نہیں کرتے ہیں، تو کیا اولاد نیک پرہیزگار متقی بنے گی؟ اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوگا، موت کا خوف، عذابات قبر کا خوف پیدا ہوگا، میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینے کا خوف پیدا ہوگا، جہنم کا خوف پیدا ہوگا، جنت کی تحصیل کا شوق پیدا ہوگا؟ نو، ہمارے دل خالی ہیں ان چیزوں سے، کیونکہ گھر کے سرپرستوں نے دنیاوی 40-50 سالہ زندگی کی محبت کوٹ کوٹ کر دل میں ڈال دی ہے، اور یہ ذہن بنا لیا ہے اور بنا دیا ہے کہ دنیا ہے تو سب کچھ ہے، آخرت بعد میں دیکھی جائے گی۔ نتیجہ آپ کے سامنے، اور جب آپ نہیں پورا کریں گے اللہ تعالیٰ نے عذاب بیان کر دیا کہ پھر جہنم ہے، اس پہ ایسے فرشتے مقرر ہیں، وہ نہیں سنتے کسی کی، ہماری فریادیں، ہمارا رونا، ہمارا چیخنا، ہمارا چلانا،
اللہ نے ان کے قلب میں رحمت پیدا ہی نہیں کی ہے، وہ بس شدید ہیں، جو اللہ حکم دیتا ہے بس اللہ نے حکم دے دیا، ان کو مارنا ہے، پیٹنا ہے، آگ میں جلانا ہے، انہیں دوزخیوں کے زخموں کا خون اور پیپ پلانا ہے، انہیں گرم گرم پانی پلانا ہے جس سے ان کی آنتیں کٹ کر پیچھے کے راستے نکل جائیں، انہیں ایسی آگ میں جھلسا دینا ہے کہ ایک وقت میں 6000 بار ان کی کھال جل کر دوبارہ بنے، انہیں اوپر سے گرانا ہے، گر کے ہڈیاں پاش پاش ہو جائیں، یہ سزائیں ان کو دینی ہے، فرشتے کرتے رہیں گے۔ اس لیے تھوڑا سا ڈریں اور سمجھیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں تو ایک مطلقاً فرمایا گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، آگے مزید کتنی پیاری بات بیان فرمائی، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اے شخص اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہے، ہم تجھ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تجھے عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اس سے وہ ہیلا بہانہ بھی نکل گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار کیا کریں جی مفتی صاحب، رزق کمانا بھی تو ہے نا، بیوی بچوں کے لیے کماتے ہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اچھا ٹائم نہیں ملتا؟ اگر آج میں آپ کو پارٹ ٹائم جاب کی آفر کروں کہ سارا کام کر کے ایک بس آدھا گھنٹہ میرے پاس لگاؤ، 5 لاکھ روپے مہینہ کی جاب، دیکھیں آپ آدھا گھنٹہ کیسے نکال لیں گے؟ دنیا ملے تو ہم فوراً ٹائم نکال لیتے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ویسے تو نماز کا ذکر فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، لیکن مراد یہ ہے کہ جو چیزیں نماز فرض ہے، تو یعنی وہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ فرائض واجبات اپنے گھر والوں کو حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ اور پھر یہی لے نہ بہانے نہ بناؤ جی ہم تو کما رہے ہیں، کماؤ ٹھیک ہے لیکن انتظام کرو، اپنے لیے بھی وقت نکالو، اپنے آخرت بہتر بنانے کے لیے علم دین سیکھو، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرو، اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی وقت نکالنا پڑے گا۔ آپ نہیں نکال سکتے، انتظام کرو۔ پھر آپ کے گھر والے اطاعت نہ کریں، فرما برداری نہ کریں، وہ اپنے خود جواب دہ ہوں گے، لیکن آپ کو اپنی ذمہ داری ضرور پوری کرنی ہوگی۔ نہیں کریں گے تو آخرت میں شدید ترین گرفت ہے۔ اس طرح دیکھیں سنن ابو داؤد 495 نمبر حدیث پاک، یہ پہلے بھی ذکر ہوئی ہے، موضوع کے اعتبار سے پھر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 برس کے ہو جائیں، یعنی 7 پورے ہو کے 8ویں میں داخل ہو جائیں تو یہ 7 برس کا کہلائے گا، اس کو نماز کا حکم دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور انہیں مارو جس وقت وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ وَفَرِّقْ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور خوابگاہوں میں ان کے درمیان جدائی پیدا کر دو، یعنی جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو ان کا بستر الگ کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، لیکن جب نفاذ شریعت کی باری آئی وہی رحمت للعالمین، ابھی ایک بچہ بالغ بھی نہیں ہوا، ابھی مکلف نہیں ہے، لیکن اس کے لیے فرما رہے مار کر نماز پڑھاؤ، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم بھی اشارہ فرما رہے ہیں کہ شفقت اور محبت کے 2 رنگ ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جس میں آپ انعام دیتے ہیں، بچوں نے کہا ہمیں لیپ ٹاپ چاہیے، یہ لو بیٹا، کھانا اچھا دے دیا، پینا اچھا دے دیا، لباس دے دیا، اسکوٹر کار کی چابی دے دی، گھر کی چابی دے دی، دیگر چیزیں انعامات دے رہے ہیں، یہ بھی اظہار شفقت اور محبت ہے۔ اور ایک اظہار شفقت اور محبت کا رنگ ہے مار پیٹ، ڈانٹ ڈپٹ، سختی، نعمت سے روک لینا۔ وہ کب ہے؟ جب نفاذ شریعت کی باری آتی ہے تو اس میں پھر یہ والی چیز نہیں چلتی کہ بچے نماز نہیں پڑھ رہے آپ پرواہ نہیں کر رہے، بچے روزے نہیں رکھ رہے آپ کہہ رہے چھوڑو جی چھوٹے ہیں بھی رکھ لیں گے بعد میں۔ تو یہ شفقت نہیں ہے آپ کی، یہ محبت نہیں ہے، یہ ہے ان کے ساتھ دشمنی۔ جب نفاذ شریعت کی باری آتی ہے، اگر بچے پیار محبت سے مان رہے تو بہت اچھی بات ہے، پھر بغیر سختی کی حاجت نہیں ہے، لیکن اگر وہ نہیں مان رہے تو پھر اب آپ کی شفقت اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سختی کریں۔ اور شفقت اور محبت کس اعتبار سے بنتی ہے؟ کیونکہ آج اگر آپ سختی نہیں کریں گے ہو سکتا ہے یہ گناہوں میں لگ جائیں، ایک تو آپ کے لیے گناہ جاریہ بنیں گے بہت بڑا، دوسرا ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے بری موت کا شکار ہو، شدید عذابات قبر ہوں، میدان محشر میں ذلت اور رسوائی ہو، حساب و کتاب میں ناکامی، پل صراط پہ کٹ کے جہنم میں گر جائیں۔ بتائیے آپ نے ان کے ساتھ دوستی کی ہے کہ دشمنی کی ہے؟ نتیجہ نکلے گا دشمنی۔ ایک باپ اپنی اولاد کو آگ میں دھکا دے رہا ہو اور کوئی کہے یہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہ کہے اظہار شفقت اور محبت، تو کوئی بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اس لیے شریعت کے معاملے میں
اگر گھر والے علم دین نہیں سیکھ رہے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں کر رہے، آپ کی نگاہوں کے سامنے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادات کو ترک کیا جا رہا ہے اور آپ کو کوئی تشویش نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا باطن معذرت کے ساتھ خراب ہو چکا ہے، آپ کا دل بیمار ہے، آپ سک پرسن ہیں، سک یعنی بیمار پرسن ہیں، آپ مریض ہیں، آپ ابھی نارمل نہیں ہیں، ورنہ اپنے گھر والوں کو آگ میں گرتا دیکھ کر کون باپ کون شوہر پریشان نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ذرا توجہ فرمائیے اور اپنے گھر والوں کو اس طرف لے کر آئیں۔ اور یہ ہم پہلے وضاحت کر چکے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بظاہر فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم دے، لیکن یہاں نماز ہی مراد نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ چونکہ نماز عنقریب فرض ہوگی، اگر بچہ ابھی سے نہیں پڑھے گا تو آگے بالغ ہونے کے بعد اس فرض کی ادائیگی کا عادی نہیں رہے گا، اور جب عادی نہیں رہے گا تو ترک فرض ہوگا، اور ترک فرض کا مطلب گناہ کبیرہ، تو گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوگا، اس لیے پہلے سے عادی بناؤ۔ تو یہی معاملہ روزے کا ہے کہ روزہ بھی تو عنقریب فرض ہونے والا ہے، اگر بچہ ابھی سے عادی نہیں بنے گا تو روزہ ترک کرے گا۔ اس لیے فقہاء نے ارشاد فرمایا کہ بچہ 7 برس کا ہو جائے تو روزے کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو سختی کے ساتھ روزہ رکھواؤ۔ لیکن دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ نماز تو ہر قسم کے بچے کو حکم دیں گے کیونکہ آسان ہے، اور روزے کا حکم گھر کے اس بچے کو دیا جائے گا کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اگر بہت ہی کمزور ہے، نہیں پورا کر سکتا، تو پھر حکم نہ دیں، پھر 7 سال میں نہ دیں، 8ویں سال میں، 9ویں سال میں، 10ویں سال میں کر لیں۔ لیکن ہمارا مشورہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ بچہ اگر یعنی 8ویں سال میں آگے روزہ رکھوا دیں، اگر خدا نخواستہ تکلیف ہوتی ہے، پریشان ہوتا ہے، توڑوا دیں، اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے، قضا بھی نہیں ہے، اور اگر شوق و ذوق میں پورا کر لیا بہت اچھی بات ہے، اس طریقے سے کریں۔ اور اس میں دیکھیں صحابہ کا عمل کیسا تھا۔ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عاشورہ یعنی 10 محرم کی صبح انصار کی بستیوں کی جانب پیغام بھیجا کہ جو شخص صبح اس حال میں اٹھا کہ اس کا روزہ نہ تھا تو وہ باقی دن کھانے پینے سے رکا رہے، یعنی سارا دن کچھ نہ کھائے، اور جو صبح روزے کی حالت میں اٹھا وہ اپنے روزے پر قائم رہے۔ اب یہ کیا فرماتی ہیں؟ کہتی ہیں وَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ، پس ہم اس کے بعد روزہ رکھا کرتے تھے، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، اور ہم نے ان کے لیے رنگین اون کا کھلونا تیار کیا تھا، ہم ان کے لیے کرتے تھے۔ فَإِذَا بَقَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ، پھر جب کوئی بچہ بھوک کی وجہ سے روتا تھا، اس کا ہم روزہ رکھواتے، بھوک کی وجہ سے روتا تھا، تو أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ، تو ہم یہ کھلونا اس کو کھیلنے کے لیے دے دیتے تھے، حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ، یہاں تک کہ وہ افطار کے قریب ہو جاتا۔ کتنا چھوٹا بچہ تھا جس کو کھلونے سے بہلاتے تھے۔ اس کا مطلب جب سرکار نے روزے کا حکم دیا، بچے بھی تو مکلف نہیں تھے، لیکن صحابہ بچوں تک کو رکھواتے تھے کیونکہ انہیں اپنے بچوں سے واقعی محبت تھی۔ آپ برا نہیں محسوس کیا کریں میری باتوں کا، لیکن آپ کو حقیقتاً اپنی اولاد سے ابھی محبت پوری کامل نہیں ہے۔ آپ ان کے 60-70 سال کو تو دیکھتے ہیں، میرا بچہ اچھا پڑھ لے تو جاب اچھی ملے گی، سردی گرمی کا خیال رکھتے ہیں، بیٹا موزے پہن لو بڑی سردی ہو رہی ہے، بیٹا ٹھنڈا پانی نہ پیو گلا خراب ہو جائے گا، بیٹا فلاں سے نہ ملو، اس جگہ نہ جانا خطرہ ہے، ابھی رات میں نہ نکلو، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ بہت اچھی بات ہے، محبت یہ ہے، لیکن کامل نہیں ہے۔ ناقص اس طریقے سے ہے کہ آپ کو دنیا کے بعد 60-70 سال نظر آئے، موت بھی تو فیوچر میں ہے، آپ کے بچے نے ایک دن قبر میں جانا ہے اور اکیلے رہنا ہے۔ میدان محشر میں اللہ نے فرمایا فرادا فرادا، اکیلے اکیلے آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں، وہاں آپ ساتھ نہیں جائیں گے سفارش کرنے کہ ماں چلی جائے، ابا چلا جائے، اور اس کے بعد پھر اگر اللہ ناراض ہوا تو جہنم، اس پہ شفقت کہاں گئی آپ کی؟ اس میں کہاں گئی محبت؟ جن چیزوں میں یہ دنیا کی بیماریاں، خطرات وغیرہ، ان میں اظہار شفقت کا مطلب کیا ہے؟ پروٹیکشن فراہم کرنا، تو اس معاملے میں جو پروٹیکشن فراہم کرنی تھی وہ کہاں گئی؟ بس یہ خرابی ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں اور اپنے اندر ایک پازیٹیو چینج لے کر آئیں۔ اگر اس سے پہلے نہیں تھا تو کوئی گھبرائے نہیں کہ یار اب کیا کریں گے، یار ماحول ایسا ہو گیا، ہمت کریں۔ ہم نے سینکڑوں فیملیز کو دیکھا ہے جن کے گھر میں بے نمازی پن، گالی گلوچ، فلمیں چل رہی ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، نامحرم گھر میں آ رہے ہیں، عورتیں مردوں کے ساتھ مذاق کر رہی ہیں، ہلڑ بازی ہے، مکس گیدرنگ چل رہی ہے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا، انہوں نے کوئی بات سنی، پھر علم دین سیکھا،
آہستہ آہستہ اپنے گھر سے خرافات ختم کی اور ایک مثالی گھرانہ مارز وجود میں آ گیا۔ جب آ گیا اب اگلی نسلوں کے لیے انشاءاللہ آسانی فراہم ہوگی۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ کہ پیچھے سے وائرس چلتا آ رہا ہوتا ہے، ہمارے بڑے ایسے، ان کے بڑے ایسے، ان کے بڑے ایسے، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ پھر آپ کے چھوٹے بھی ویسے بن جائیں؟ میں اس لیے ینگسٹر سے یہ کہتا ہوں جو خاص طور پہ ان میرڈ مجھے دیکھ رہے ہیں، اپنے جو خاندان میں گندی چیزیں ہیں نا ان کو نوٹ کریں آپ، خراب چیزیں، گندی رسومات، بری چیزیں، اس لیے نہیں کہ اپنے بڑوں کی آپ نے گرفت کرنی ہے، نہیں، ہمارا یہ حق نہیں ہے، آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ گرفت کریں، نوٹ ضرور کریں اور ارادہ کریں میں اپنی فیملی میں یہ چیزیں پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ جب آپ کی شادی ہو اپنے بیوی بچوں کو اس ماحول سے بالکل علیحدہ کر کے اس ماحول میں رکھیں کہ میدان محشر میں جب فیملی کے ساتھ آپ پہنچے تو آپ کا سر ندامت سے جھکا ہوا نہ ہو، آپ کے بیوی بچے آ کر سوال نہ کریں کہ تم نے کون سے ہم سے محبت کی تھی، جہنم کا راستہ دکھا دیا، اللہ نے فرمایا تھا کہ ہمیں جنت کے راستے پہ لگاؤ، تم جیسا باپ ہمارا بنا، تم جیسے شوہر تھے کہ تم نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا۔ بلکہ وہاں بچے بھی فخر سے کہیں، بیوی کہیں یہ ہے ہمارا شوہر، بچے کہیں یہ ہیں ہمارے والد کہ جنہوں نے ہمیں اچھے راستے پہ لگایا، آج ہمیں فرشتوں کی طرف سے VIP پروٹوکول مل رہا ہے اور آج ہم جنت کے اندر جا رہے ہیں۔ تو جو خاندان کی دیگر فیملی جو آپ کا مذاق اڑاتے رہے، جو آپ پہ طنز کرتے رہے، آپ کو ملا ملا کہتے رہے، ان کی شکلیں دیکھیے گا آپ کیا ہوں گی، ندامت سے سر جھکے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، رنگ فق ہوں گے۔ یہاں بڑی شوخیاں ہیں نا، مستیاں ہیں بڑی، کیونکہ جب نعمتیں ملتی ہیں تو مستیاں بہت لگتی ہیں، ان کی ساری مستیاں میدان محشر میں نکلیں گی، اور محشر تو دور کی بات، موت اتنی سخت آئے گی اللہ نہ کرے، اور پھر قبر، اور پھر میدان محشر میں تو دیکھیں گے آپ، اس وقت آپ کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں توفیق دے دی کم از کم۔ میں تو چاہتا ہوں ہمارا ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن اللہ رسول کو اہمیت دے، قرآن کو، حدیث کو اہمیت دے، اسلام کو اہمیت دے، خدارا اپنے آپ کو سنبھالیں۔ لہٰذا اب اسٹیپ کیا اٹھانا ہے؟ سب سے پہلے اپنا احتساب، گھر کے سرپرست کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا شروع کرے، علم دین سیکھیں۔ اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ معاون ہیں، آپ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں ہم آپ کو ٹیچر پرووائڈ کریں گے، میل چاہیے، فیمیل چاہیے، انگلش میں، اردو میں، فوراً فرض علوم کمپلیٹ کریں، اس کے تقاضے کے مطابق عمل اسٹارٹ کر دیں۔ جو آپ کے اندر گندی عادات ہیں، جو آپ گھر والوں کے سامنے اعلانیہ کر رہے تھے، آہستہ آہستہ ختم کریں۔ مثلا آپ گالیاں بکتے تھے، ختم کر دیں، گندی چیزیں دیکھتے تھے آپ، ان کو ختم کر دیں، ماں باپ سے بدتمیزی کرتے تھے، ان سے معافی مانگیں، ادب شروع کر دیں، بیوی کی بات بات میں بے عزتی کرتے تھے آپ، معافی مانگ کر اپنا رویہ اچھا کر لیں۔ آپ نمازیں قضا کرتے تھے، اب آپ 5 نمازیں پابندی کے ساتھ، بلکہ قریب مسجد ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کریں، ظاہر اپنا آہستہ آہستہ بدلیں، فوراً بدل سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مرد کے لیے داڑھی واجب ہے، ٹھیک ہے نا، کم از کم داڑھی تو ہونی چاہیے۔ تو باقی یہ کہ ہیئر اسٹائل آپ کا الگ ہو، لباس آپ پینٹ شرٹ بھی پہنتے ہیں تو چلتا ہے، بہت ٹائٹ نہیں ہو، لیکن ایک دم میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے اندر انقلابی تبدیلیاں بہت تیزی کے ساتھ پیدا کریں، لیکن شعور تو بیدار کریں۔ جب آپ یہ کر لیں، اس کے یہ نہیں کہ اس کے بعد یہ آپ کو کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہی اپنے گھر والوں کو علم دین سکھائیں یا اس کا انتظام کریں، اس میں بھی ہم معاون ہیں، جیسے ہم نے آپ کو کہا آن لائن آپ ہم سے پڑھ لیں، ہم فیمیل ٹیچر دے دیں گے، ایسی ٹیچر کو جو تربیت بھی کریں گی، اصلاح بھی کریں گی، مسائل بھی سمجھائیں گی، فرض علوم کورس بھی آپ کا کمپلیٹ ہوگا، چاہے آپ گروپ میں پڑھ لیں، چاہے انڈیویجولی طور پہ پڑھ لیں، دونوں طرح سے ہم فراہم کر دیں گے۔ گھر والوں کو علم دین سکھائیں اور پھر آہستہ آہستہ ان کی تربیت شروع کریں اور نیکی کا حکم کریں، برائی سے روکیں۔ اب جب آپ علم دین سیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بہت سارے امور ہیں ان میں جو شریعت چاہتی ہے کہ کرو وہ کون کون سے ہیں، جن سے بچنا چاہتی ہے وہ کون کون سے ہیں، اور یہ بار بار میں آپ کو درجہ بندی بتاتا ہوں، سب سے اوپر فرض ہے، پھر واجب، پھر سنت موقدہ، ان تینوں میں سختی چاہیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان تینوں کا ترک میں گناہ کے پہلو ہیں۔ اس کے بعد مکروہ تنزیہی آتا ہے، مستحبات آتے ہیں، ان میں آپ نرمی رکھیں، ان میں سختی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مکروہ تنزیہی جیسے سنت غیر موقدہ، جیسے عصر سے پہلے کی 4، عشاء سے پہلے کی 4، اور سنت غیر موقدہ اسے بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم کا وہ عمل جو کبھی کبھار سرکار نے کیا، عادت نہیں بنائی، اس کے ترک پہ ناراض بھی نہیں ہوئے، اسے سنت غیر موقدہ کہتے ہیں، اور اس سے مستحب ہوتا ہے۔ یہ کھانے پینے، سونے جاگنے، اٹھنے بیٹھنے، استنجا خانے، مہمان نوازی کے سنت آداب، یہ مستحبات ہیں، پورے کریں گے اچھی بات ہے، نہیں کریں گے کوئی گناہ نہیں، نہ آخرت میں ملامت ہوگی۔ تو لہذا جب گھر والوں کی آپ تربیت کریں، پہلے 3 میں سختی رکھنی ہے، فرض، واجب، سنت موقدہ۔
اور ان دو کے اندر بالکل نرمی، پیار محبت سے، بچے مانتے ہیں ٹھیک نہیں مانے کوئی غصہ نہ کریں، پیار سے سمجھاتے رہیں، بیوی مانتی ہے ٹھیک نہیں مانے پیار سے سمجھاتے رہیں۔ پھر اس کا جسٹ اپوزٹ آ جائے، حرام کو ختم کریں، مکروہ تحریمی اور سنت موقدہ کے ترک یعنی اساءت اسے کہتے ہیں عربک میں، ان تین میں سختی رکھنی ہے۔ اور اس کے بعد سنت غیر موقدہ کا ترک جس کو مکروہ تنزیہی کہتے ہیں، اور مستحب کا ترک جس کو خلاف اولا کہتے ہیں، اگر گھر والے کر رہے ہیں وہی نرمی رکھیں، کوئی بات نہیں۔ اس کا مطلب ہے سرپرست کو یہ تو کم از کم معلوم ہونا کہ فرض واجب سنت موقدہ کیا ہے، حرام مکروہ تحریمی اساءت کیا ہے، تبھی وہ ان میں شدت سختی کرے گا اور باقی سب میں نرمی رکھے گا۔ یہ آپ کو علم دین سیکھنے سے حاصل ہوگا۔ پھر وہی بات ہے کہ جب آپ سنجیدہ ہو کر کوشش کر رہے ہیں، اگر گھر والے عمل کر لیں بہت اچھی بات ہے، نہیں کریں گے تو آپ کم از کم بری ذمہ ہیں اور میدان محشر میں سرپرستی گرفت نہیں ہوگی۔ میری دعا ہوگی کہ آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر کے آپ انہیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی آخرت کو محفوظ کریں، کیونکہ اگر ایسا نہیں کریں گے، آپ کے نبی نے واضح فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے بروز قیامت اس کے ماتحت کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ پھر آگے فرمایا کہ مرد سے اس کے بیوی بچوں کے بارے میں سوال ہوگا، عورت سے اس کے گھر کے بارے میں سوال ہوگا، شوہر گھر کے بارے میں۔ اس لیے میری جو بہنیں سن رہی ہیں، جو ماں بن چکی ہیں، آپ کی بھی گرفت ہے آخرت میں، آپ کو پوچھا جائے گا آپ نے بچوں کی کیسے تربیت کی تھی، آپ نے شوہر سے بدتمیزی تو نہیں کی تھی، آپ نے نمازیں پڑھی تھیں اپنے بچوں کے سامنے تاکہ بچے نمازی بنیں، آپ نے بچوں کو نیکی کا حکم کیا تھا، برائی سے روکا تھا، یہ آپ کا احتساب ہے۔ اس طرح شوہر پہ سب کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے، بیوی کی بھی اور بچوں کی بھی۔ تو اس لیے تربیت اولاد بہت ضروری ہے۔ تربیت کا مطلب ہم آپ کو پہلے بھی بارہا بتا چکے ہیں، تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، کسی شے کو درجہ کمال تک پہنچانا آہستہ آہستہ۔ تو اب آپ یہ بس کوشش کریں کہ گھر والوں کی تربیت کریں، گھر میں ایک اچھا ماحول بنائیں، انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی۔ باقی لوگ تو باتیں کرتے رہتے ہیں، آپ دنیا کی طرف بھی آ جائیں تب کون سی لوگوں کی باتیں ختم ہوتی ہیں۔ کبھی کہتے ہیں حرام کما رہے ہوں گے تبھی ایسا گھر بنا لیا ہے، ان کے کپڑے تو دیکھو، ان کا فلاں دیکھو، یہ تنقیدیں تو رکتی نہیں ہیں۔ تو دینی معاملے میں آتے ہوئے کس تنقید کا خوف کر کے ہم بعض اوقات رک جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ارے بھائی لوگوں کو کہنے دیں، آپ اللہ رسول کو دیکھیں، لوگوں کو نہ دیکھیں، یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو آج کے اس درس قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ نکاح کے بڑے مقاصد میں سے جو آپ کے ذہن میں ہے، ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ایک تربیت گاہ قائم ہو، اس کا سرپرست جو ہے وہ اپنے اس پورے گھر کے اندر اس تربیت گاہ میں تربیت کرے، اور یہ تربیت یافتہ لوگ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو ان کے لیے آخرت کا راستہ آسان ہوگا۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ ہماری اکیڈمی الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے وابستہ ہوں، کورسز کریں، اپنے گھر کے اندر ایسی کتب رکھیں، جیسے یہ میری قرب الہی ہے، تربیت کے لیے بیسٹ بک ہے، گھر کے سرپرست کو گھر میں رکھنی چاہیے۔ ایسی طہارت کے مسائل اور احکام، یہ بک ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے۔ میں تمام اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ذرا بھی اگر مجھے اپنا بھائی سمجھتی ہیں، یہ کتاب آپ گھر میں رکھیں، اس کو پڑھیں۔ مشکل لگے تھوڑی بہت، ہوتے ہیں بعض جگہ ٹیکنیکل ورڈز ہوتے ہیں، ویسے تو بہت ہی عام فہم لکھی ہے اور اس میں انگلش کے ورڈز میں نے کافی ڈالے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر فرض کر لیں آپ کو کوئی دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو آپ ہمت کر کے اس کو پڑھیں، اور کوئی مشکل ہو تو پھر کسی بھی قریب سے معلوم کر لیں اور ہماری اکیڈمی سے کورسز کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ اپنے گھر والوں کی تربیت کریں۔ ہم اس آیت کے مطابق اپنے گھر والوں کو انشاءاللہ جہنم کی آگ سے بچانے میں کامیاب ہوں گے، اور خود سرپرست میدان معاشر میں جب سرکار نے فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اسے اللہ کھڑا کر کے اس کے ماتحت کے بارے میں کویسچن ہوگا، تو انشاءاللہ وہ بری الذمہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا مالک والا ہم سب کا اس درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ تعالیٰ تمام شامل دعا خواتین و حضرات پر اپنی ہزارہا رحمتیں برکتیں نازل فرما، ہم سب کے علم، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما۔ خصوصی طور پر دعا فرمائیں کہ ہمارا جو بھی بھائی یا بہن پریشان حال ہے، اس وقت کرائسس میں ہے،
کسی سخت مصیبت میں، پریشانی میں گرفتار ہے، حالات ناموافق ہو چکے ہیں، مشکلات پے در پہ آ رہی ہیں، اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے ان کو عافیت عطا فرما، رمضان کی برکت سے ان کی مشکلات کو دور فرما، ان کے ذہنوں پر چھائی ہوئی مایوسیوں کو ختم کر دے، ان کی طبیعتوں میں سکون عطا فرما، قرار عطا فرما، اے اللہ ان کے مسائل کے لیے غیب سے امداد عطا فرما۔ اے اللہ تعالی ہمارے گھروں میں پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق والا ماحول بنا دے، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، اختلاف رائے سے محفوظ فرما۔ اے مالک و مولا، جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیک، پرہیزگار، متقی، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور بہت بڑا ثواب جاریہ بنا دے۔ جو بہن بھائی ایسے ہیں جو ہسبینڈ وائف ہیں اور آپس میں ناراض ہیں، اے اللہ ان ناراضی کو ختم کر کے اپنے بچوں کی خاطر ایک دوسرے سے معافی طلب کر کے پیار محبت سے رہ کر ایک اچھا گھر میں ماحول کریٹ کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں ایک اچھا رول ماڈل بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے اور اگر غلطی کی وجہ سے سامنے والے پر ظلم ہوا ہے اس سے معافی مانگنے کی موت سے پہلے توفیق عطا فرما۔ خصوصی دعا فرمائے جو ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے تعاون کرتے ہیں مالی لحاظ سے خاص طور پر اور دیگر امور میں، اے اللہ تعالیٰ ان سب کو جیسی انہوں نے ہمیں دین کے کام میں آسانیاں عطا فرمائی، ان کو ہزارہا گنا دنیا اور دین دونوں میں اور دنیا اور آخرت دونوں میں آسانیاں عطا فرما۔ اے اللہ ان کے اولادوں کو فرما بردار کر دے، اے اللہ تعالیٰ ان کے گھروں پہ خاص رحمت برکت نازل فرما، مالک و مولا انہیں دنیا اور آخرت میں زوال عزت اور زوال نعمت سے محفوظ فرما دے، اے اللہ ان کے ہزارہا درجات بلند فرما۔ مزید خصوصی دعا فرمائیں ان بزرگوں کے لیے جو ہمارے گھروں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، انہیں صحت، قابل رشک صحت والی زندگی عطا فرما، گھر والوں کو ان کی خدمت کرنے کو بہت بڑی سعادت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ انہیں تا حیات کبھی کسی کا محتاج نہ رکھنا، چلتے ہاتھ پیر دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے مالک مولا، ہم نے جو دعا کی ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں اسے قبول و منظور فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ بنور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ